اسلامک نظر چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور بولا کہ یا رسول اللہ، میرے والد میری کمائی کا ایک بڑا حصہ بنا مجھ سے پوچھے خرچ کر دیتے ہیں۔ میں بڑی مشکل سے یہ پیسہ اس لیے بچاتا ہوں کہ اپنے بچوں کا خرچ پورا کر سکوں، لیکن میرے والد اس میں سے ایک حصہ خرچ کر دیتے ہیں۔ مہربانی کر کے آپ ان سے کہیں کہ وہ ایسا نہ کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے باپ کو یہاں بلاؤ، اور اس نوجوان کے باپ کو کچھ لوگ بلانے اس کے گھر گئے اور بتایا کہ تمہارے بیٹے نے آقا کے دربار میں تمہارے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، اس لیے حضور نے آپ کو دربار میں بلایا ہے۔ وہ بوڑھا باپ ان لوگوں کے ساتھ دربار میں آنے لگا۔ تبھی اس کے دل میں کچھ خیال گزر رہے تھے کہ میرے بیٹے نے میرے خلاف ہی مقدمہ درج کیا ہے، اور یہ سوچ کر اس کے دل میں عجیب خیال گزر رہے تھے۔ اس بوڑھے باپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے ہی جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے اور آپ سے فرمایا کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اس بوڑھے باپ سے یہ ضرور پوچھنا کہ یہاں آتے وقت اس کے دل میں کیا خیالات چل رہے تھے۔ بہرحال جب وہ بوڑھا باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب تم یہاں آ رہے تھے تمہارے دل میں کیا خیال چل رہے تھے وہ تم ہمیں بتاؤ۔ تب بوڑھے باپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے دربار میں جو میری شکایت لے کر آیا ہے یہ میرا وہی بیٹا ہے جس کی پیدائش پر میری چھاتی فخر سے پھول گئی تھی کہ اللہ نے مجھے بھی میرا سہارا، میری طاقت، میرا بیٹا دیا ہے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، میں رات دن اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور اس کی خاطر میں نے اپنی ساری جوانی بنا آرام کے گزار دی، اپنی بڑی بڑی خوشیوں کو اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر قربان کر دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا بیٹا بھی مجھے آرام دے گا، مجھے خوشیاں دے گا۔ میں نے اپنی ساری کمائی، ساری جمع اس کے آرام، اس کی خوشی، اس کے پالنے پوسنے میں پانی کی طرح بہا دی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرا بیٹا ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں لا کر ڈال دے گا۔ اس کی پرورش میں نہ اپنا کوئی شوق پورا کیا اور نہ اپنی جوانی جی پایا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں اپنے بیٹے کی جوانی میں ہی اپنی جوانی جیوں گا۔ اس کا ذرا بھی ماتھا گرم ہوتا تو علاقے کے سارے حکیم اکٹھے کر لیتا، ساری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہتا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن میرے بیٹے کو بھی یہ سب یاد آئے گا اور وہ بھی میری بیماری میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس کے چہرے کی لالی دیکھ کر میں بھول جاتا کہ میرے چہرے پر جھریاں آ رہی ہیں، اس کے چوڑے کاندھے دیکھ کر میں بھول جاتا کہ میرے کاندھے جھکے جا رہے ہیں، اس کے کالے کالے بالوں میں ہاتھ پھراتا تو بھول جاتا کہ میرے بال سفید ہو رہے ہیں۔ اس کو جوان کرنے میں میں بوڑھا ہو گیا، اس کو سیدھا کرنے میں میں ٹیڑھا ہو گیا۔ اور جب بوڑھے باپ کی بات ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری تھے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی، اور آپ نے اس نوجوان بیٹے کو دھکا دیتے ہوئے کہا کہ تجھ پر، تیرے مال پر اور تیری جان پر اگر تجھ سے بھی زیادہ کسی کا حق ہے تو وہ تیرا باپ ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، باپ کے قرض کو کبھی اتارا تو نہیں جا سکتا، لیکن اگر ہم باپ کے ہونٹوں پر مسکان بھی بنائے رکھیں تو سمجھو ہم کامیاب ہو گئے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اسلامک نظر کی اگلی اسلامک ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔